وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. پچھلی آیات جو ہم نے کل پڑھی تھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر فاسقوں، فاجروں، کفار، مشرکین کا تذکرہ کیا تھا، نیک لوگوں کا تذکرہ کیا عمومی طور پر، اور اللہ کے نافرمانوں کا تذکرہ کیا عمومی طور پر، اور اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خاص طور پر خاص قوموں کا ذکر فرما رہے ہیں. سب سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، اور البتہ تحقیق پکارا ہمیں نوح علیہ السلام نے. فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، پس البتہ کتنے اچھے ہیں جواب دینے والے، یعنی ہم کتنے اچھے ہیں جواب دینے والے، یعنی نوح علیہ السلام کے لیے. یعنی ہمیں نوح علیہ السلام نے پکارا. کب پکارا؟ حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں، تو انہوں نے اپنی قوم کو لمبا عرصہ کے لیے اللہ کے دین کی طرف دعوت دی. دن رات انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، خفیہ بھی پکارا، علانیہ بھی پکارا، اکیلے بھی پکارا، اکٹھے بھی پکارا. 1000 سال، 50 سال کم، 1000 سال اپنے قوم میں مبعوث رہے، اور اپنی قوم کو وہ اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے، اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے. لیکن جب ان کی قوم میں سے کچھ ہی لوگ ایمان لائے اور باقی لوگ ایمان نہیں لائے، پھر جب ان کو اللہ کی طرف سے یہ وحی ہو گئی کہ جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں اب مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا، کوئی 80 کے قریب کہتے ہیں لوگ ایمان لائے تھے، جتنے لوگ ایمان لائے ہیں اب مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا. جب یہ ان کو وحی ہوئی تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے قوم کے خلاف بد دعا کی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف بد دعا کی. نبی تو قوم کے خلاف بد دعا نہیں کرتا. حضرت نوح علیہ السلام نے ایک تو لمبے عرصے کے بعد فوری طور پر بد دعا نہیں کی، اور دوسری بات حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بد دعا کی ہے جب اللہ کی طرف سے انہیں یہ پتہ لگ گیا ہے کہ اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا.
سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَن، اور سورہ ہود آیت نمبر 36 ہے، اور وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف کہ ہرگز نہیں ایمان لائے گا آپ کی قوم میں سے مگر جو ایمان لا چکا ہے، جو ایمان لا چکا ہے تو اب مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، جو وہ کر رہے ہیں اس پر دل برا نہ کریں، اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، اب کشتی بنائیں۔ اگلی آیت میں کشتی بنانے کا حکم ہے۔ اب یہ کشتی اس لیے بنوائی جا رہی تھی کہ اب جو اللہ کا عذاب آنا تھا تو اس عذاب میں تمام لوگ گرفتار ہوں گے، تاکہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کے گھر والے اور جو ایمان والے ہیں ان کو کشتی میں بچایا جائے، اور تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا وغیرہ ان سب کو کشتی میں محفوظ کیا جائے اور کشتی میں بچایا جائے۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ وحی ہوئی اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر بد دعا کی۔ جب ایمان ہی کسی نے نہیں لانا اور جب وہ اپنے کفر و شرک پر اور اپنی مخالفت پر کمر بستہ ہیں، تو اب ویسے بھی 950 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، تو اب پھر حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے وہ بد دعا کی اپنی قوم کے خلاف۔ کیا بد دعا کی؟ قرآن کریم کی کئی آیات میں ذکر ہے۔ سورہ قمر میں ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب کر دیا گیا ہوں، اے اللہ میری مدد فرما۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کے خلاف بد دعا کی، تو اس کی طرف اشارہ ہے وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، اور البتہ تحقیق پکارا ہمیں نوح علیہ السلام نے، یعنی اپنی قوم کے خلاف حضرت نوح علیہ السلام نے ہم سے مدد کی درخواست کی۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، پس البتہ کتنے ہی اچھے ہم جواب دینے والے ہیں، جو بھی ہمیں پکارتا ہے ہم اس کو بہت اچھا جواب دیتے ہیں، ہم دعا قبول کرتے ہیں، خاص طور پر اگر اللہ کے وہ چنے ہوئے انبیاء، اصفیاء، اتقیاء ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کتنے ہی اچھے ہم جواب دینے والے ہیں، کتنے ہی اچھے ہم قبول کرنے والے ہیں، ہم نے بڑا اچھا قبول کیا۔ تو اس سے یہ مغالطہ نہ ہو کہ نبی تو قوم کے لیے ہمدرد ہوتا ہے، نبی نے کیسے بد دعا کی؟ تو در حقیقت ایک تو اللہ کی طرف سے وحی بھی ہو چکی تھی، اور دوسری بات ہے کہ 950 سال کا عرصہ تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا، تو وہ عرصہ بھی گزر چکا تھا۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف بد دعا کی۔ یہ بد دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے خلاف کی لمبے عرصے کے بعد، جب دیکھا کوئی ایمان نہیں لا رہا۔ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے اللہ ان کے مال تباہ کر دے، اے اللہ تعالیٰ ان کے دل سخت کر دے۔ فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، اب تو یہ عذاب دیکھ کر ہی اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک عذاب نہ دیکھ لیں۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب بھیج رہے ہیں، آزمائشیں بھیج رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں اے موسیٰ اپنے رب کو پکارو کہ وہ ہم سے یہ عذاب دور کر دے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ دعا کرتے تو پھر دوبارہ جو ہے وہ اپنے کفر و شرک کی طرف پلٹ جاتے، اللہ تعالیٰ نئی کوئی آزمائش بھیج دیتے، پھر وہ کہتے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے رب سے دعا کرو کہ ہم سے اس مصیبت کو دور کر دے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ دعا کرتے، پھر دوبارہ اپنے کفر و شرک کی طرف پلٹ جاتے۔ کئی مرتبہ اس طرح ہوا تو آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی، اور یہ بد دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے، انہوں نے بھی بعض موقعوں پر اپنی قوم کے خلاف بد دعا کی، مجموعی طور پر نہیں کی، لیکن جو بہت زیادہ بدبخت تھے، جو بہت زیادہ مخالفت میں پیش تھے، جب انتہا ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بد دعا کی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی کہ آپ نے 6-7 بڑے بڑے جو قریش کے سردار ہیں ان کا نام لے کر آپ نے جو ہے وہ بد دعا کی۔ جی تو آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں عصر کی نماز سے مشغول کر دیا۔ تو یہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے خلاف بد دعا کی تھی۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ ابو جہل اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، تو ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ اونٹ کی اوجڑی رکھ دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، آپ کے لیے اٹھنا مشکل ہو گیا، حتیٰ کہ حضرت فاطمہ آئیں اور انہوں نے آ کر اس کو آپ کے کمر مبارک سے پھینکا
تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا سکے. اور پھر آپ نے فرمایا اللہم علیک بقریش، 3 دفعہ آپ نے فرمایا اے اللہ آپ قریش کو لازم پکڑیں، اے اللہ قریش سے آپ نمٹیں. آپ نے بد دعا کی. اور پھر آپ نے جو ہے وہ جو پیش تھے وہ 6 یا 7 لوگ آپ نے نام لے کر ان کے خلاف بد دعا کی. آپ نے فرمایا اللہم علیک بابی جہل وعلیک بعتبۃ بن ربیعہ وشیبۃ بن ربیعہ والولید بن عتبہ وامیۃ بن خلف وعقبۃ بن ابی معیط، اور ایک 7ویں شخص کا نام بھی لیا. تو راوی کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں اس حدیث کے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے ان 7 کے 7 لوگوں کو بدر کے کنویں میں مردار پڑے دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ان کو لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے. کچھ لوگ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے کہا ہم ایمان لے آئے ہیں، ہمارے ساتھ کچھ قاری علماء بھیجیں تاکہ وہ ہمیں ہماری قوم کو دین کی دعوت دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے قراء بھیج دیے. وہ دھوکے سے آئے تھے، انہوں نے سب کو شہید کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ تک ان لوگوں کے خلاف بد دعا فرمائی. قنوت نازلہ جس کو کہتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد آپ نے 1 ماہ تک ان کے خلاف بد دعا فرمائی. تو بعض لوگ جو ہے وہ نبیوں کا تقابل شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو جی حضرت نوح نے تو بد دعا کی اپنی قوم کے خلاف، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی بد دعا نہیں کی، آپ تو رحمت للعالمین تھے. تمام نبی اپنی قوم کے لیے رحمت ہمدرد ہوتے ہیں اور اصلاح کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسے حالات بعض دفعہ کریٹ ہو جاتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام بد دعا کر دیتے ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال کے بعد، اور جب اللہ کی طرف سے انہیں وحی ہوئی کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، تب بد دعا فرمائی. اب جب پتہ ہے ایمان نہیں لانا تو ہمدردی تو اس سے ہوتی ہے جس نے مسلمان ہونا ہے، جس کے ایمان لانے کی توقع ہے. جب ایمان لانے کی توقع نہیں ہے تو پھر وہ تو اللہ کا دشمن ہی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بد دعا فرمائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاص موقعوں پر بد دعا فرمائی ہے. جی اگر مسلمانوں پر ظلم ہو اور کچھ لوگ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہوں تو ان کے خلاف بد دعا کرنی چاہیے. قنوت نازلہ یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو فرمایا کہ ہمیں البتہ تحقیق ہمیں نوح علیہ السلام نے پکارا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، پس البتہ کتنے اچھے ہیں ہم جواب دینے والے، قبول کرنے والے، ہم قبول کرتے ہیں دعا کو. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے نجات دی اس کو بھی، نوح علیہ السلام کو بھی، وَأَهْلَهُ اور ان کے اہل کو بھی. اہل سے گھر والے بھی مراد ہوتے ہیں اور ایمان والے بھی، ایمان والے ساتھی ان کو بھی اہل کہہ دیتے ہیں، اہل بھی کہہ دیتے ہیں، آل بھی کہہ دیتے ہیں. ہم نے ان کو نجات دی اور ان کے اہل کو من الکرب العظیم، بہت بڑی مصیبت سے. بہت بڑی مصیبت کیا ہے؟ وہ کافروں کی مخالفت. جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے، اب وہ زبان سے بھی تکلیف دیتے اور عملاً بھی تکلیف دیتے، اور تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں وہ چھوڑتے تھے. ظلم و تشدد ہر قسم کا انہوں نے روا رکھا ہوا تھا. تو یہ ایک لحاظ سے بہت بڑی تکلیف، بہت بڑا کرب تھا حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اہل کے لیے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں پھر ہم نے حضرت نوح کو اور ان کے گھر والوں کو اس کرب عظیم سے نجات دی، اس بہت بڑی مصیبت سے نجات دی. ایک اور آیت کریمہ میں اللہ نے اس بات کو مزید واضح فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں سورہ انبیاء آیت نمبر 76 وَنُوحًا اِذْ نَادَى مِن قَبْلُ، اور نوح علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے پکارا اس سے پہلے. کچھ انبیاء کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کا پچھلی آیات میں سورہ انبیاء میں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کا ذکر کیا ہے، بعد میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے پہلے، حضرت نوح علیہ السلام ان انبیاء سے پہلے تھے، انہوں نے پکارا یعنی اپنے رب کو. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، پس ہم نے ان کی پکار کو قبول کیا. فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے نجات دی ان کو بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی بہت بڑی تکلیف سے، بہت بڑے کرب سے. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان کی مدد کی اس قوم سے، اس قوم کے خلاف جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، وہ بری قوم تھی، ہم نے سب کو غرق کر دیا. تو یہ ہے وہ کرب عظیم، وہ جو قوم والے جھٹلاتے تھے اور جھٹلانے کے ساتھ زبان سے، ہاتھوں سے ظلم و تشدد کا نشانہ بناتے تھے. تو یہ کرب عظیم ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو نجات دی.
وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے بنا دیا ان کی اولاد کو وہی باقی رہنے والے۔ جب بھی نبی اپنی قوم کو دعوت دیتا ہے، نبی اور نبی کے ساتھی کم ہوتے ہیں، جو مخالفین ہوتے ہیں ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں، شیطان کے پیروکار زیادہ ہوتے ہیں۔ جب وہ زیادہ ہوتے ہیں تو انہیں اپنی عددی کثرت پر بڑا ناز ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم تو بہت زیادہ ہیں، تم تو تھوڑے سے ہو، تمہارا تو نام و نشان مٹ جائے گا اور تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ ان کے پاس دنیاوی طور پر تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے اور دنیاوی طور پر اقتدار اور مال و دولت بھی ہوتا ہے عام طور پر، اور جو عام طور پر اللہ کے نیک لوگ ہیں ان کی حالت تھوڑی پتلی ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ کافر لوگ جو ہیں وہ نیک لوگوں کو اپنی عددی کثرت کی بنا پر تمسخر کا نشانہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا تو نام و نشان مٹ جائے گا، تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نام و نشان کس کا مٹا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے مخالفین کا۔ حضرت نوح ہی کی تو اولاد باقی رہی، اس کے علاوہ کسی کی اولاد باقی نہیں رہی۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے کر دیا اس کی اولاد، ذُرِّيَّتَهُ سے مراد حضرت نوح علیہ السلام ہے، اور ہم نے بنا دیا ان کی اولاد کو، نوح علیہ السلام کی اولاد کو، ہم الباقین، وہی باقی رہے، کسی کی اولاد بھی باقی نہیں رہی، سب کی نسل ہی ختم ہو گئی، جڑ ہی کٹ گئی، کسی کا کوئی نام لیوا، کسی کی اولاد باقی نہیں رہی۔ دیکھیے ایک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے دنیا کی آبادی، دنیا کی نسل چلائی ہے انسانوں کی، تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں سے اولادیں ہوئیں، اولادوں سے اولادیں ہوئیں، اور ہر ایک کی نسل آگے بڑھ رہی تھی۔ لوگ فوت بھی ہوتے گئے، لیکن یہ ہے کہ نسلیں آگے چلتی رہیں۔ لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت نوح علیہ السلام کی جب قوم کو تباہ کیا گیا تو قوم تو پوری تباہ ہو گئی، بڑے بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، جو کافر تھے سارے تباہ ہو گئے۔ اب جو مسلمان تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے گھر والے تھے اور جو ساتھ ان کے ایمان لائے تھے، صرف وہ باقی بچے، لیکن جو باقی بھی بچے ان کی نسل بھی آگے نہیں چلی۔ اگر نسل چلی ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کی ہی نسل آگے چلی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے کل 5 بیٹے تھے کہا جاتا ہے۔ ایک بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کا وہ فوت ہو گیا تھا پہلے ہی، باقی 4 بیٹے تھے۔ جب طوفان آیا 3 بیٹے مسلمان تھے، ایک بیٹا مسلمان نہیں تھا۔ وہ جو 3 بیٹے مسلمان تھے جو کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار ہوئے، ان کا نام حام، سام اور یافس تھا۔ حام، حا الف میم، اور سام اور یافس، یہ 3 بیٹے تھے جو 3 مسلمان تھے۔ اور چوتھے بیٹے کا نام بعض مفسرین کے مطابق یام تھا، بعض کہتے ہیں اس کا نام کنعان تھا۔ تو وہ چوتھا بیٹا کافر تھا۔ جب طوفان آیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو، ایمان والوں کو کشتی میں سوار کراؤں گا، بچا دوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام سمجھتے تھے کہ میرے سارے بیٹے، 3 بیٹے تو مسلمان تھے، چوتھا بیٹا بھی شاید موقع پہ مسلمان ہو جائے گا یا کچھ پہلے مسلمان ہو جائے گا، وہ بھی ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہوگا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو، ایمان والوں کو میں بچا لوں گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے چوتھے بیٹے کو بھی دعوت دی کہ آؤ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ سورہ ہود کے اندر یہ واقعہ تفصیل سے موجود ہے۔ وہ بیٹا کہنے لگا کہ نہیں، میں نے کشتی میں سوار نہیں ہونا۔ حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے کہ سب تباہ ہو جائیں گے۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، کچھ نہیں ہوتا، اگر پانی اوپر چڑھے گا مزید تو میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ کی چوٹی تک تو پانی نہیں آئے گا۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہنے لگا کہ میں پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا، مجھے وہ پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمانے لگے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کے دن تو اللہ کے عذاب سے صرف وہی بچ سکتا ہے جسے اللہ بچائے، جس پہ اللہ رحم کرے۔ آج کے دن تو کوئی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ تو ابھی بات چیت جاری تھی کہ لہر آئی اور حضرت نوح کا بیٹا یام یا کنعان جو ہے وہ غرق ہو گیا۔ تو ایک بیٹا تو وہ طوفان کی نظر ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس بیٹے کے لیے دعا کی اور اللہ سے کہا ہے اللہ تعالیٰ آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا، وہ واقعہ سورہ ہود میں موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا در حقیقت تو آپ کا بیٹا تھا ہی نہیں، اس کا عمل نیک نہیں تھا، جس کا عمل نیک نہ ہو تو وہ نیک لوگوں کی اولاد یا ان کا رشتہ دار ہوتا ہی نہیں ہے۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، میں نے جو وعدہ کیا تھا آپ سے وہ تو آپ کے اہل، آپ کے جو
ایمان لانے والے رشتہ دار تھے، ان کے بارے میں آپ کے ایمان والے اہل کے بارے میں وعدہ کیا تھا، اس میں جو ایمان ہی نہیں لایا، جس کا عمل صالح نہیں ہے، وہ تو آپ کا رشتہ دار ہے ہی نہیں، وہ تو آپ کے اہل میں سے ہی نہیں ہے. جس طرح ابو لہب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے نہیں ہے، تو وہ تو آپ کے اہل میں سے ہے ہی نہیں، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں. تو نیک لوگوں کے جو اہل بیت گھر والے ہوتے ہیں وہ نیک لوگ ہوتے ہیں جن کے اعمال اچھے ہوتے ہیں. جن کے اعمال اچھے نہ ہوں ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا نیک لوگوں سے. باقی 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافس. تو انہی حام، سام اور یافس سے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد آگے چلی ہے، اور دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ انہی 3 لوگوں کی اولاد ہیں. ان کے علاوہ جو دیگر مسلمان لوگ سوار ہوئے تھے ان کی اولاد بھی آگے نہیں چلی، صرف حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے آگے نسل چلی ہے. بعض احادیث میں جو سندن ضعیف ہیں ان میں باقاعدہ نام بھی آتا ہے ان کا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے نسل انسانی چلی ہے. اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پوری دنیا، پوری نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام سے اور ان کے 3 بیٹوں سے چلی ہے. کہتے ہیں کہ جو حام ہیں یہ افریقہ والے جو لوگ ہیں یہ ان کے جد امجد ہیں، اور سام جو ہیں یہ عرب والوں کے اور یورپ والوں کے، رومیوں وغیرہ کے جد امجد ہیں. اور جو یافس ہیں یہ ترک قوم، منگول اور یاجوج ماجوج وغیرہ، یہ ان لوگوں کے جد امجد ہیں. تو جتنی دنیا کے اندر نسل ہے تو وہ انہی 3 بیٹوں سے چلی ہے. یہ 3 بیٹے جو ہے حضرت نوح کے مسلمان تھے، اور یہ 3 بیٹے کشتی میں سوار ہوئے تھے. تو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہی باقی رہی، باقی سب کی نسل ختم ہو گئی، مسلمانوں کی بھی، اور کافر تو ویسے ہی تباہ و برباد ہو گئے. تو یہ ایک اللہ نے اعزاز دیا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ انہی کی اولاد ہی آگے چلی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے چھوڑ دیا علیہ اس پر، فی الآخرین پچھلوں میں. علیہ سے مراد حضرت نوح علیہ السلام ہے. ہم نے حضرت نوح علیہ السلام پر چھوڑ دیا پچھلوں میں. کیا مطلب؟ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر خیر ہم نے چھوڑ دیا پچھلے لوگوں میں، یعنی بعد میں آنے والوں میں. یعنی بعد میں اب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو بڑے بڑے سردار تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانتے تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا نام حضرت نوح علیہ السلام کا اور یہ جو غریب مسلمان ہیں ان کا نام و نشان مٹ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ایسا نہیں ہوا. حضرت نوح علیہ السلام کا نام اور ذکر خیر ہی باقی رہا، اور ہمیشہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو لوگوں کے فائدے کے لیے، جو لوگوں کی کاز کے لیے کام کرتے ہیں، جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں، ہمیشہ ان کا ذکر خیر باقی رہتا ہے. چاہے کوئی شخص اپنے زمانے میں کتنا ہی مشہور کیوں نہ ہو، کتنا بڑا ہیرو کیوں نہ ہو، پوری دنیا جو ہے وہ اس کی فین اور اس کی پرستار کیوں نہ ہو، لیکن بقا کسے ہوتی ہے، ذکر خیر کس کا باقی رہتا ہے، وہ اللہ نے اس کے لیے اصول بیان کر دیا. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو نفع دیتا ہے اس کو زمین میں بقا ہوتی ہے. اور یہ جو ہمیں بڑے چڑھتے سورج نظر آتے ہیں دنیا کے اندر، لوگوں کا بڑا جو ہے وہ شہرت ہوتی ہے، تو یہ ظاہری شہرت ہوتی ہے. یہ ایسے ہے جیسے کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، یہ جو سیلاب آتا ہے، سیلاب کے اوپر خس و خشاک بڑے تنکے اور گند والا نظر آتا ہے، تو یہ جھاگ بن جاتی ہے کئی دفعہ. تو یہ جو جھاگ ہے تو اس کی حیثیت جھاگ کی ہوتی ہے. یہ جو ہمیں ایسے لوگ نظر آتے ہیں جن کی بڑی شہرت ہوتی ہے دنیا کے اندر، دنیاوی طور پر ان کی بڑی شہرت ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، یہ جو جھاگ ہے، یہ جو اس قسم کی ظاہری سی چیزیں ہیں، یہ خشک ہو کر ختم ہو جاتی ہیں، بہت جلدی ختم ہو جاتی ہیں. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو نفع دیتا ہے اس کو زمین میں بقا ہوتی ہے. تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے جو قوم والے تھے، قوم والے ان کے پاس اقتدار بھی تھا، مال بھی تھا، اور اس دور میں ان کی بڑی شہرت تھی، بڑی دنیا انہیں جانتی تھی. لیکن آج انہیں کون جانتا ہے؟ آج انہیں کوئی بھی نہیں جانتا. انبیاء کرام علیہم السلام کا اللہ نے ذکر خیر باقی رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس سے پہلے حضرت موسیٰ اور فرعون کو دیکھ لیجئے. فرعون سردار تھا اور ایسے ملک کا وہ بادشاہ تھا کہ جو
مصر جو اس زمانے میں سب سے ترقی یافتہ ملک تھا، مصری تہذیب جو ہے بڑی اس کی شہرت تھی، تو فرعون تو کسی کے نزدیک بھی آج جو ہے وہ کوئی بھی فرعون کو یاد نہیں کرتا. آج فرعون کو سبھی برا سمجھتے ہیں، سب لوگ خواہ مسلمان ہیں خواہ کافر ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بڑا اور اپنا رہبر اور رہنما مانتے ہیں، چاہے وہ حضرت موسیٰ کی بات مانے یا نہ مانے. حضرت ہارون حضرت موسیٰ کو ہی آج انہی کی بقا ہے، آج ان کا ذکر خیر ہے. آج فرعون اور حامان اور قارون کا کوئی ذکر خیر نہیں ہے. کوئی اپنے آپ کو فرعون حامان اور قارون کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو جہل اور ابو لہب اور دیگر جو ہیں وہ نضر بن حارث اور جن کے بھی ہم نے نام پڑھے تھے، جن کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، تو ان کا بڑا شہرت تھی، ان کا بڑا جو ہے وہ نام مشہور تھا. اور وہ یہی کہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، بیٹے دیے، لیکن اللہ نے بیٹے لے لیے. وہ کہتے تھے کہ آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آپ کا نام و نشان نہیں مٹے گا. ان نشانیہ کا هو الابتر، آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ جو اچھے لوگ ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، جو آپ کے امتی ہیں، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت میں فخر محسوس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک اور جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر اور رہنما مانتے ہیں. جو کافر لوگ ہیں، جو غلط لوگ ہیں، ان میں سے بھی کوئی ابو جہل کی طرف اور ان لوگوں کی طرف اپنی نسبت نہیں کرتا. کوئی ان کو اپنا رہبر اور رہنما نہیں مانتا. غلط کو سب غلط کہتے ہیں، غلط کو صحیح لوگ بھی، اچھے لوگ بھی غلط کہتے ہیں، غلط لوگ بھی غلط کہتے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو بقا ہوتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں باقی رکھا. حضرت نوح علیہ السلام کو سب لوگ اچھے نام سے اور اچھے طریقے سے ان کا ذکر کرتے ہیں. اور یہ اللہ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں اور نیک لوگوں کے بارے میں یہ بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل وغیرہ کا ذکر کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. اے اللہ، یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے، اے اللہ بنا دے میرے لیے لسان صدق فی الآخرین، پچھلے لوگوں میں، بعد میں آنے والوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھ. اللہ نے ایسا ذکر خیر باقی رکھا کہ اگر اس دنیا میں آج سب سے زیادہ کسی کا ذکر خیر باقی ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. مسلمان ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، تمام لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا رہبر اور رہنما مانتے. ہندو بھی کہتے ہیں برہمن جو ہے یہ ابراہیم سے نکلا ہوا ہے. باقی یہودی عیسائی تو کہتے تھے یہودی کہتے تھے حضرت ابراہیم یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے حضرت ابراہیم عیسائی تھے. اللہ فرماتے ہیں نہ وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. وہ تو یک طرفہ مسلمان تھے. وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے. لیکن یہودی حضرت ابراہیم کو بڑا مانتے ہیں اپنا، عیسائی حضرت ابراہیم کو اپنا بڑا مانتے ہیں، مسلمان حضرت ابراہیم کو اپنا بڑا مانتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل، اسحاق وغیرہ کے بارے میں فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا. یہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب وغیرہ کے بارے میں وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، کہ ہم نے ان کو اپنی رحمتیں دی تھیں. حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب وغیرہ، ہم نے انہیں اپنی رحمت دی تھی. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے ان کے لیے ذکر خیر ان کا بلند کر دیا تھا. ہم نے ان کے لیے ذکر خیر باقی رکھا تھا. تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کا ذکر خیر باقی رکھتے ہیں. اسی بات کو اللہ نے یہاں فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے باقی رکھا اس پر فی الآخرین، پچھلوں میں، یعنی ہم نے اس کا ذکر پچھلے لوگوں میں باقی رکھا. سلام علی نوح فی العالمین، اللہ فرماتے ہیں کہ سلامتی ہو نوح علیہ السلام پر تمام جہان والوں میں. تمام جہان والوں میں حضرت نوح علیہ السلام ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر سلام بھیج رہے ہیں. اور جس پر اللہ سلام بھیجے تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے. جو اللہ کو یاد رکھتا ہے پھر اللہ اسے یاد رکھتے ہیں. جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے
اور جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے تو پھر اللہ سے بڑھ کر کوئی قدردان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سلام علی نوح فی العالمین، جب حضرت نوح علیہ السلام نے اتنی قربانیاں دی اللہ کے لیے، اللہ نے ان کا ذکر خیر بھی باقی رکھا، اور اللہ نے فرمایا تمام جہان والوں میں نوح علیہ السلام پر سلامتی ہو۔ اللہ نے سلام بھیجا آسمانوں سے حضرت نوح علیہ السلام پر۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم کذالک اسی طرح نجزی المحسنین ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، جو بھی نیکی کرتا ہے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام ہو، اسی طرح ہم ان کو جزا دیتے ہیں۔ اور یہ جزا اور یہ ذکر خیر، یہ ثناء جمیل اور یہ خاص مقام، یہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص نہیں ہے، صرف انبیاء کو نہیں ہے کہ صرف انبیاء کو یہ مقام ملے گا۔ انبیاء کا مقام تو بہت بلند ہوتا ہے، ان کو ان کی شان کے مطابق ان کو مقام ملتا ہے۔ جو انبیاء کے نقش قدم پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کے قریب قریب مقام عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دیتے ہیں اسی طرح۔ اللہ فرماتے ہیں یہی ہم جزا احسان کرنے والوں کو دیتے ہیں۔ نیک لوگ ہیں ان کا اسی طرح اللہ تعالیٰ ذکر خیر باقی رکھتے ہیں ان کا۔ بلکہ میں آپ سے عرض کروں کہ اللہ نے ہمیں نیکی کو چھپانے کا حکم دیا ہے۔ جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکی چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکی لوگوں کے سامنے عام کر دیتے ہیں۔ وہ اپنی نیکی کو لوگوں سے چھپاتا ہے ریاکاری کے ڈر سے، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں میں اس کی عزت بلند کرنے کے لیے اللہ لوگوں میں اس کی نیکی عام کر دیتے ہیں۔ وہ جو 3 لوگ تھے وہ جو غار کے اندر پھنس گئے تھے، اور پھر وہ غار کا جو ہے منہ بند ہو گیا تھا، تو ان 3 لوگوں نے پھر اپنے نیک اعمال یاد کیے، تو اللہ نے وہ جو ہے وہ غار کا پتھر اٹھا دیا۔ اب ان 3 لوگوں نے اپنے نیک اعمال جو ہیں وہ انہوں نے پوشیدہ طور پر کیے تھے، لیکن اب وہ غار میں پھنس گئے تو انہوں نے کہا ہم اپنا نیک عمل یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے 3 لوگوں نے آپس میں اپنا نیک عمل بیان کیا، کسی دوسرے کو انہوں نے اپنا نیک عمل نہیں بیان کیا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے ان کا واقعہ صحابہ کرام کو بیان کیا، اور صحابہ کرام نے پوری امت کو، تو آج پوری امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام ان 3 لوگوں کے نیک عمل کو جانتی ہے۔ اللہ نے جو انہوں نے نیک عمل کیے اللہ کی رضا کے لیے چھپا کر کیے، اللہ نے لوگوں کے سامنے ان کی عزت اور ان کا جو ہے ذکر خیر باقی رکھا۔ تو جو بندہ اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس کی جزا ضرور دیتے ہیں، اللہ اس کے ذکر خیر باقی رکھتے ہیں، لوگوں میں اس کی عزت پیدا کر دیتے ہیں۔ اور یہ چیز صرف نبیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، اسی طرح ہم جزا دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین گواہی دے رہے ہیں۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے غرق کر دیا دوسرے لوگوں کو، جو دوسرے لوگ تھے سارے حضرت نوح علیہ السلام کے مخالف، جو حضرت نوح علیہ السلام کو تکلیفیں دینے والے، ان کی بات نہ ماننے والے، زبان سے عمل سے تکلیف دینے والے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، ان سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ صرف نوح علیہ السلام، ان کے گھر والے اور ان کے ساتھ ایمان والے، اور جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو کشتی کے اندر محفوظ کر دیا۔ باقی اذان کے بعد وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک انہی کی جماعت میں سے، انہی جیسے لوگوں میں سے، لَإِبْرَاهِيمَ، البتہ ابراہیم بھی ہیں۔ شیعہ کہتے ہیں جماعت کو، تو مراد ہے کہ انہی کی جماعت میں سے، حضرت نوح علیہ السلام کی جماعت میں سے، حضرت نوح علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے لوگوں میں سے، انہی جیسے لوگوں میں سے، لَإِبْرَاهِيمَ، البتہ ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ لائے اپنے رب کے پاس قلب سلیم، وہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر گئے۔ جب وہ اللہ کے پاس گئے تو ان کا قلب سلیم تھا۔ قلب سلیم سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ موحد دل، ایسا دل جو ہر قسم کے شرک و شبہ کے شائبہ سے پاک دل، لا الہ الا اللہ پر یقین رکھنے والا دل۔ بعض کہتے ہیں کہ قلب سلیم سے مراد وہ شخص ہے، اس شخص کا دل سلیم ہوتا ہے جو اللہ کو حق جانے، جو قیامت کو برحق جانے، جو یہ سمجھے کہ اللہ قبر والوں کو اٹھا سکتے ہیں،
اور مرنے کے بعد کی زندگی ہے. ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. جو اللہ کو حق جانے، جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو حق جانے، اور جو قیامت کو برحق جانے، اور جو مرنے کے بعد کی زندگی کو برحق جانے، یہ قلب سلیم کا مالک شخص ہوتا ہے. جب وہ لائے اپنے رب کے پاس قلب سلیم، جب وہ فوت ہو کر اللہ کے پاس گئے تو ان کا دل بالکل صاف تھا. اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، جب انہوں نے کہا اپنے باپ اور اپنی قوم سے ماذا تعبدون، تم کیا عبادت کرتے ہو، تم کس کی عبادت کرتے ہو. اپنے باپ کو بھی انہوں نے دعوت دی اور اپنی قوم کو بھی دعوت دی. اور کیا دعوت دی؟ انہوں نے کہا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کیوں کرتے ہو. سوال ہے، سوال کے اندر انکار ہے. پہلے باپ کا ذکر کیا، انسان کو دعوت کی ابتدا گھر سے کرنی چاہیے. پھر قوم کا ذکر کیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. تو اصلاح اپنے قریب سے ہوتی ہے، الاول فالاول کے اصول کے تحت. یہ نہیں کہ انسان اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، قریب کے لوگوں کو چھوڑ کر انسان دور دراز کے لوگوں کو جا کر انسان دعوت دے. انسان کو اصلاح اپنے گھر سے کرنی چاہیے. اسی لیے جہاں اللہ تعالیٰ نے قتال کا حکم دیا ہے وہاں بھی اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، اے ایمان والو اپنے قریب کے کفار سے لڑو اور انہیں تمہارے اندر سختی نظر آنی چاہیے، قوت نظر آنی چاہیے. پہلے انسان کو قریب کے لوگوں سے لڑنا چاہیے، پھر دور کے لوگوں کی باری آتی ہے. پہلے قریب کو دعوت دی جائے گی، قریب کی اصلاح کی جائے گی، پھر دور والوں کی باری آئے گی. اگر انسان قریب کے لوگوں کو چھوڑ کر دور کے لوگوں کو دعوت دے، رہنمائی کرے، تو یہ تو وہ بات ہو جائے گی چراغ تلے اندھیرا. تو سب سے پہلے انسان کو اپنی اصلاح، پھر اپنے بعد اپنے قریب کے گھر والوں کی اصلاح، پھر محلے والوں کی، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ آہستہ آہستہ پھیلتا جاتا ہے. تو اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو. قالوا نعبد ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا جھوٹے معبود، افک جھوٹ کو کہتے ہیں، کیا جھوٹے معبود دون اللہ تریدون، اللہ کے علاوہ تم ارادہ کرتے ہو. کیا اللہ کے علاوہ جھوٹے معبودوں کا تم ارادہ کرتے ہو. اللہ رب العالمین جو عبادت کے مستحق ہیں، جن کے علاوہ عبادت کا مستحق کوئی نہیں ہے، جنہوں نے تمہیں پیدا کیا، جنہوں نے تمہیں تمام نعمتیں دیں، جو تمہیں رزق دیتے ہیں، ہر قسم کی نعمت وہ تم پر کرتے ہیں. تو جب ساری نعمتیں اللہ کرتے ہیں تو پھر عبادت کے لائق بھی اللہ ہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اللہ وحدہ لا شریک عبادت کے لائق ہے. تو تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو، اور پھر کس کو پوجتے ہو؟ جھوٹے معبودوں کو. تم ان کو الٹے سیدھے القابات دیتے ہو، تم ان کے اندر مختلف قسم کی صفات مانتے ہو، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو کیا جھوٹے معبود اللہ کے علاوہ ان کا تم ارادہ کرتے ہو؟ وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے ہی بندے ہیں. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا کافر لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ میرے ہی بندوں کو میرے علاوہ معبود بنا لیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر معبود بنایا جائے اللہ کے علاوہ کسی کو، تو اللہ کے ہی بندوں کو جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے انہیں ہی اللہ کا شریک بنا دیا جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو اگر کسی نے شریک بنانا تھا اللہ کے علاوہ تو وہ کوئی اللہ کے برابر کوئی اور شخصیت ہوتی، اس کو بناتا. کوئی اور شخصیت ہے ہی نہیں. تو کتنی بے عقلی کی بات ہے، بے وقوفی کی بات ہے کہ کافر لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ جب معبود بنایا تو اللہ کے بندوں سے ہی کچھ لوگوں کو معبود بنا لیا. وہ اللہ کی مخلوق ہونے میں ان کی طرح ہی ہیں، اللہ کے سامنے عاجز ہونے میں وہ ان کی طرح ہی ہیں. وہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں؟ ائفکن آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا جھوٹے معبود اللہ کے علاوہ ان کا تم ارادہ کرتے ہو. فما ظنکم برب العالمین، تو تمہارا کیا گمان ہے پھر رب العالمین کے بارے میں؟ یعنی تم اللہ کی
تم وہ کام کرتے ہو جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ نے کبھی معاف نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ باقی گناہ معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، توبہ کیے بغیر بھی اللہ چاہیں تو معاف کر دیں، شرک اللہ کبھی معاف نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے اگر تم اللہ کو سب سے زیادہ ناراض کرو گے، وہ اللہ کہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، جو اللہ تم پر ہر قسم کی نعمت کرتا ہے اور وہ ہر وقت تمہاری حفاظت فرماتا ہے، اور اگر اللہ تمہاری حفاظت نہ کرے تو تم دنیا میں باقی نہیں رہ سکتے، تو اگر تم اسی اللہ کو سب سے زیادہ ناراض کرو گے شرک کر کے، تو تمہارا کیا خیال ہے پھر اللہ رب العالمین کے بارے میں؟ پھر کیا اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے؟ تم لمحہ لمحہ اللہ کے محتاج ہو دنیا کے اندر، پھر آخرت کے اندر جو اصل زندگی ہے، تمہارا کیا خیال ہے پھر رب العالمین کے بارے میں کہ پھر اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے؟ پھر وہ تمہیں کتنی کڑی سزا دیں گے تم تصور نہیں کر سکتے۔ کیا اللہ کے علاوہ تم جھوٹے معبود تم چاہتے ہو؟ اگر تم ایسا کام کرتے ہو تو تمہارا پھر رب العالمین کے بارے میں کیا خیال ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے؟ اس کی پکڑ سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ جب تم سب سے زیادہ اللہ کو ناراض کرو گے، اللہ کی دشمنی کرو گے، اللہ کے ساتھ جنگ کرو گے، تو پھر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ اللہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ کوئی اچھا سلوک کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سخت سے سخت سزا دیں گے۔ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، بس انہوں نے دیکھا ایک دفعہ دیکھنا ستاروں میں۔ اب قوم کے میلے کا وقت آیا، میلے کا دن آیا، قوم اس دن جو ہے وہ میلہ مناتی تھی، اس دن سیر و تفریح کے لیے ایک جاتی تھی کسی جگہ۔ تو اب قوم والوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آؤ تم بھی آؤ، تم بھی ہمارے ساتھ میلے میں چلو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھنا ستاروں میں دیکھا، ستاروں میں دیکھ کر کیا کہا؟ فقال انی سقیم، پس کہا کہ بے شک میں بیمار ہوں۔ ستاروں میں دیکھ کر کہا میں بیمار ہوں۔ بیماری کا تعلق ستاروں سے کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ ایک اصل میں محاورہ ہے، ان کی قوم کے اندر ایک طریقہ کار تھا کہ یا ویسے ایک عام طریقہ کار ہے کہ جب کوئی شخص غور کرتا ہے تو وہ غور کرتے ہوئے اوپر دیکھتا ہے، ستاروں کو دیکھتا ہے، تو یہاں اصل میں ستاروں کو دیکھنے سے کوئی بیماری کے اندر ستاروں کا کوئی کردار بتانا مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ غور و فکر کی طرف ایک اشارہ ہے کہ انہوں نے غور و فکر کرتے ہوئے اپنی نظریں بلند کیں، آسمانوں کی طرف دیکھا اور غور و فکر کرتے ہوئے کہا کہ میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ جو ہے وہ میلے پہ جا نہیں سکتا۔ فتولوا عنہ مدبرین، تو وہ پھر گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پیٹھیں پھیرتے ہوئے، وہ پھر چلے گئے، اکیلے ہی چلے گئے۔ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں بیمار ہوں اور میں تمہارے ساتھ میلے میں نہیں جا سکتا، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خلاف واقعہ بات کی تھی۔ اصلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار نہیں تھے، اگر بیمار ہوتے تو وہ پھر جو ہے آگے آ رہا ہے کہ پھر وہ بتوں کے پاس گئے اور جا کر بت توڑ دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات جو کی کہ میں بیمار ہوں، یہ بات 100% حقیقت نہیں تھی، اگرچہ ایک پہلو کے اعتبار سے یہ بات ٹھیک تھی کہ یہ مطلب بھی ہے کہ میں بیمار ہوں، یعنی میں تمہارے اعمال پر بڑا فکر مند ہوں اور میں ذہنی طور پر بیمار ہو چکا ہوں تمہارے اعمال کو دیکھ کر اور تمہارے اعمال کے بارے میں سوچ کر۔ تو یہاں بیماری سے مراد یہ بیماری لی جا سکتی ہے، لیکن قوم والے حضرت ابراہیم کی بات سے یہ نہیں سمجھے، وہ یہی سمجھے قوم والے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام واقعی بیمار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مراد یہ نہیں تھی میں واقعی بیمار ہوں، کیونکہ یہ شدید جھوٹ ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کی حالت پر افسوس کرتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے اعمال دیکھ کر پریشان ہوں۔ اس کو انہوں نے بیماری سے تعبیر کیا، اس کو عربی زبان میں تعریض کہتے ہیں، تعریض یا توریہ آپ اس کو کہہ لیں، توریہ اور جھوٹ میں ایک بات مشترک ہے کہ ہیں دونوں خلاف واقعہ، لیکن جھوٹ میں اور توریہ میں فرق یہ ہے کہ تعریض کہہ لیں یا توریہ کہہ لیں کہ اس میں بات کرنے والے کے نزدیک کوئی پہلو ہوتا ہے اس بات کا جس پہلو کے اعتبار سے وہ صحیح ہوتا ہے، لیکن سننے والے کو اس کی سمجھ نہیں آتی، سننے والا اس سے کچھ اور سمجھتا ہے۔ تو عربی زبان میں جو خلاف واقعہ بات ہے، جو دنیاوی طور پہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اس کے لیے بھی لفظ کذب آتا ہے، اور یہ جو تعریض وغیرہ ہے جس کا ایک پہلو صحیح بھی ہو
جو بات کرنے والا ہے اس کے نزدیک بات کا ایک پہلو صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن سننے والے کو غلط سمجھ آئے تو اس کو بھی عربی زبان میں دونوں کو کذب کہہ دیتے ہیں، بلکہ عربی زبان میں غلطی، کسی سے غلطی ہو جائے، غلطی کو بھی کذب کہہ دیتے ہیں، کذب کا ایک معنی نہیں ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے۔ حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لم یکذب ابراہیم النبی علیہ السلام قط الا 3 کذبات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی خلاف واقعہ بات نہیں کی، کبھی بھی سوائے 3 دفعہ کے۔ سنتین فی ذات اللہ، 2 باتیں ان میں سے اللہ کے لیے تھیں۔ پہلی بات انی سقیم، یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 89 جو ہم پڑھ رہے ہیں، فقال انی سقیم، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ بات خلاف واقعہ تھی، یہ تعریض تھی۔ وقولہ بل فعلہ کبیرہم، اور دوسری بات کہ جب قوم والوں نے پوچھا حضرت ابراہیم سے کہ بتوں کو کس نے توڑا ہے، حضرت ابراہیم نے خود توڑے تھے، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ بڑے نے توڑا ہے، حالانکہ حضرت ابراہیم نے خود توڑے تھے، یہ بھی تعریض تھی۔ یہ 2 باتیں ہو گئیں، اور تیسری بات حضرت سارہ کے بارے میں، تو بہرحال وہ بھی ایک واقعہ ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 باتیں خلاف واقعہ کہیں، یہ تعریض تھی تینوں باتیں کا ایک پہلو جو ہے وہ حقیقت تھا، لیکن اسے سننے والوں نے دوسری بات سمجھی، تو بہرحال یہ تینوں باتیں جو ہیں تعریض ہیں۔ وقت ختم ہو گیا ہے، اس کے بارے میں مزید انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب في رحمه تحلو الحياة شوقا